115. 115. நமாஸ் போயிட்டு வந்த இதுக்கு சொந்தக்காரில் விடு. ஏன்பா ஒரே இப்படி ஸ்மெல் ஒரு ஸ்ப்ரே அடிச்சு விட ரூமுக்கு. یہ اشعار ہمارے پیارے شیخ و مرشد شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدو کے ہیں، جو میں اپنے پیارے شیخ و مرشد جنید وقت تبریز دورہ حلیم الامت عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کی برکت سے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ سوائے تیرے کوئی ٹھکانا، سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار، جدھر بھی جاؤں کسے غم جان و دل سناؤں، کسے میں زخم جگر دکھاؤں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانا۔ یہ دنیا والے تو بے وفا ہے، وفا کی قیمت سے بے خبر ہے، یہ دنیا والے تو بے وفا ہے، وفا کی قیمت سے بے خبر ہے، وفا کی قیمت سے بے خبر ہے، پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں، پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانا۔ یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنوں تو کیوں کر، یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنوں تو کیوں کر، غلام ان کا بنوں تو کیوں کر، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانا۔ یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ، گل سے بلبل ہے مست و شیدا، یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ، گل سے بلبل ہے مست و شیدا، گل سے بلبل ہے مست و شیدا، مگر نشے من جو عارضی ہو، مگر نشے من جو عارضی ہو، تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں، مگر نشے من جو عارضی ہو، تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانا۔
نور اللہ مرقدہ فرماتا ہے مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر مجھے تو مظہر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر ملا تو بس اہل دل کے در پر تو ان کے در کو میں اپنا مسکن تو ان کے در کو میں اپنا مسکن زمین دل سے نہ کیوں بناؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یارا جدھر بھی جاؤں کسے غم جانو دل سناؤں کسے میں زخم جگر دکھاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم ہمارے پیارے مرشد اور ہمارے شیخ تبریز دورہ مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں کہ ہمارے کان کا اور ہماری زبان کا ایک ربط ہے، ایک کنیکشن ہے، ایک رابطہ ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے حضرت والا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ کا کہ انہوں نے اپنے شیخ اور پیر و مرشد حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ کی اتنی باتیں سنتا ہوں یاد ہی نہیں رہتی، تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت ریکارڈنگ کی جاتی ہے کسی چیز کو محفوظ کرتے ہیں تو اس وقت وہ چیز چلتی نہیں ہے۔ ریکارڈنگ کا زمانہ اور ہوتا ہے اور پلے کا زمانہ اور ہوتا ہے۔ فرمایا محفوظ ہونے دو، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو ترجمان درد دل بنائے گا۔ سنتا ہے پہلے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ بولنے بھی لگتا ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ عرب کا بچہ عربی بولتا ہے، سندھی بولنے والے کا بچہ سندھی بولتا ہے، پشتو بولنے والے کا بچہ پشتو بولتا ہے۔ کیوں؟ جو سنتا ہے وہ بولتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ والوں کی باتوں کو سنو، اپنے شیخ کی باتوں کو سنو، وہی بولنے بھی لگو گے۔ پھر ایک بات، اس بات پر بھی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ
کہ یہ اللہ والوں کی جو مجلس ہے یہ روحانی غذا ہوتی ہے، اس سے روح کو غذا ملتی ہے، اور جو روح میں کمزوری پیدا ہوتی ہے لوگوں کے میل ملاپ سے، گناہوں سے، سستی کی وجہ سے، تو جب مجلس میں شریک ہوتا ہے تو وہ میل کچیل ہٹتی ہے، وہ کمزوری دور ہو جاتی ہے اور اس کی ہمتیں پھر سے جوان ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، اب اگر کسی شخص سے پوچھا جائے کہ گزشتہ ہفتے میں، یعنی آج اتوار ہے، گزشتہ اتوار سے لے کر آج اتوار تک بتا دیں کہ اس نے کیا کیا کھایا، بتا سکتا ہے؟ یاد ہوگا؟ کتنا سوچنا پڑے گا پھر بھی نہیں بتا سکے گا، لیکن اس غذا کی طاقت ہمارے جسم میں موجود ہے کہ نہیں؟ کیونکہ غذا کا اثر 40 روز تک ہوتا ہے نا۔ اگرچہ ہمیں یاد نہیں کہ ہم نے کیا کھایا، لیکن اس کی طاقت جسم میں موجود ہے۔ فرمائے کہ بعض مرتبہ روحانی طور پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ شیخ کی ہر بات یاد رہے کہ کیا کیا شیخ نے فرمایا تھا، لیکن توجہ سے اور اپنی اصلاح کی نیت سے سننے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روح میں اس کی طاقت شامل ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر بات کو یاد رکھنا ہے تو اس کا بھی طریقہ ہے۔ ترمذی نے یہ بات نقل کی ہے کہ قید العلم بالکتابہ، کہ علم کو قید کرو لکھنے کے ساتھ، لکھ کر، کہ جو بات ہے شیخ کی بات ہے اس کو لکھ لے، تو لکھتے لکھتے وہ یاد بھی ہو جائے گی۔ یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ ارے مانو سامنے اچھی ہو نا، شروع کری رہے مانو۔ تو فرمایا کہ لکھو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ حضرت والا رحمہ اللہ کی مجلس میں حضرت کی باتوں کو لکھنے کا معمول تھا۔ حضرت ہی کی برکت ہے کہ وہ لکھنے کی توفیق ملی، اشعار بھی یاد ہو گئے، فارسی جو میں نے ایک لفظ نہیں پڑھی، فارسی اشعار بھی یاد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو لکھنے سے وہ یاد بھی ہو جائے گا۔ تو ہمارے کان کا ہماری زبان سے ایک ربط ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ بولتا ہے۔ فرمایا جو سنو گے وہ بولو گے۔ اس لیے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ کان پر اللہ تعالیٰ نے پردہ نہیں دیا، کان کو کھلا رکھا، اور کان ایک نہیں دو دیے۔ وہ ہمارے ایک پیر بھائی تھے، حضرت کی مجلس میں حاضر تھے۔ مجلس کے بعد انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت دکان جاؤں گا، ان کی دکان ہے، تو عرض کیا کہ حضرت دکان جاؤں گا، فرمایا دونوں کان لے کے جانا۔ ہنس کے فرمائے کہ دونوں کان لے کے جانا۔ تو فرمائے کہ ایک تو کان دو ہے، پھر کان پر پردہ نہیں ہے۔ مطلب کیا کہ سنو زیادہ، اور زبان ایک ہے، پھر زبان کے آگے دانت ہے، اور دانت کے آگے ہونٹ ہے۔ تو اس لیے سمجھایا کہ سنو زیادہ اور بولو کم۔ اور فرمائے کہ جو اپنے بڑوں کی سنتا ہے وہی بولنے بھی لگتا ہے، جیسی سنے گا ویسی بولے گا۔ اور بولنے پر یہ بھی سمجھایا کہ ایک مشہور محاورہ ہے، پہلے تولو پھر بولو۔ مشہور بات ہے، ہم اپنے بچپن سے یہ سنتے بھی آ رہے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سمجھایا بھی جاتا ہے ہمیں کہ پہلے تولو پھر بولو۔ یعنی اپنے الفاظ کی قیمت، اپنی زبان سے جو جملے نکال رہے ہو اس کی قیمت کا اندازہ لگاؤ۔ اس لیے میرے شیخ رحمہ اللہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے مفت میں کسی کو مشورہ مت دو،
جیسے ہماری قوم کا مزاج ہے نا، جہاں کسی نے بتایا کھانسی ہو رہی ہے، آپ ایک مجلس میں ذکر کر دیں، 10 آدمی بیٹھے ہوں گے، 10 نسخے ملیں گے. اس لیے سمجھایا کرتے تھے مفت میں مشورہ مت دو، بے قدری ہوتی ہے، کیونکہ اگلے کی نگاہوں میں عزت نہیں رہے گی. کیونکہ ہر آدمی عادت ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، تو فرمائے کہ اس سے قدر نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تو اس لیے زبان کے استعمال کو ہمیں سمجھایا گیا کہ پہلے تولو پھر بولو، کہ ہماری بات کی قیمت کیا ہے. یہاں تک کہ دین کی بات بھی ہر جگہ نہیں بولی جاتی. جس کو میرے شیخ رحمہ اللہ سمجھایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ توے پر روٹی ڈالنے سے پہلے توے کو گرم کیا جاتا ہے. اگر ٹھنڈے توے پر روٹی ڈالو گے تو روٹی، تمہاری محنت، آٹا خراب ہو جائے گا، توا بھی خراب ہو جائے گا. اس لیے سمجھاتے تھے کہ بھائی دین کی بات کرنے کے لیے بھی پہلے فیلڈ بنانی پڑتی ہے، گرم کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس بات کو قبول کر لے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ پھر نعوذ باللہ ایسی بات زبان سے نکلتی ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ مشہور امام ہیں، 4 ائمہ میں سے ایک. انہوں نے محدث بھی تھے اور حافظ حدیث کہلاتے تھے. حافظ قرآن کے معنی تو یہ ہے کہ جس کو پورا قرآن مجید یاد ہو وہ حافظ قرآن ہے. اور حافظ حدیث کی اصطلاح اس کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ جس کو 1,00,000 احادیث یاد ہو اس کی سند کے ساتھ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ حدیث. اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو 10,00,000 احادیث یاد ہے. سبحان اللہ، کیا ذوق ہے. اس لیے آپ کو حافظ حدیث بھی کہا جاتا ہے. اور مسند امام احمد جو کہ ان کی مشہور کتاب ہے، سب اس میں 50,000 احادیث ہے. تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے ایک عجیب حدیث شریف نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ کسی بندے کی زبان سے کوئی کلمہ، کوئی لفظ نکلتا ہے اور وہ اس کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ کیا وہ ایسا مقبول ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رضائے دائمی لکھ دیتے ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو جاتے ہیں. اور فرمائے کہ بعض مرتبہ بندے کی زبان سے ایسا لفظ نکلتا ہے، ایسا کلمہ نکلتا ہے، ایسا جملہ نکلتا ہے جس کو وہ معمولی سمجھتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے دائمی ناراض ہو جاتے ہیں. اس لیے کہا پہلے تولو پھر بولو. یہ سمجھایا. یہ ہماری زبان ایسی نہیں ہے، ہمیں اس پر بھی نگرانی کا فرمایا. ایسی زبان کو استعمال نہ کریں، کیونکہ زبان کے مستقل گناہ ہیں. مثلا جھوٹ بولنا. آج ہماری زندگیوں میں جھوٹ بولنا کیسے داخل ہو گیا؟ چھوٹا بڑا، ہم تو اپنے بچوں کی تربیت خود کرتے جھوٹ بولنے کی. اور وہ کیسے؟ کہ کوئی گھر پہ آیا کہ ابا کو بلاؤ، تو ابا کہہ رہے ہیں کہ وہ ابا کہتے ہیں کہ جاؤ کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں. تو وہ بھی جا کے کہہ دیتے کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. اس کے بعد اسی طرح مختلف مواقع آتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بچہ اپنے باپ سے جھوٹ بولتا ہے تو باپ اس کو ایک تھپڑ لگاتا ہے، نالائق تجھے جھوٹ بولنا کس نے سکھایا؟ اس لیے ہمارے شیخ ایک بات فرمایا کرتے تھے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں کا مزاج ہے کہ بچہ کوئی شرارت بچہ تو کرے گا. جب ہم بچے تھے تو کیا ہم نے نہیں کی تھی؟ ہم نے بھی شرارتیں کی تھی. وہ ایک بڑے میاں گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک بچہ
घंटी पर बजाने के लिए उछल उछल के कोशिश कर रहा है, तो उसका हाथ नहीं पहुंच रहा। तो वो बड़े भी आगे बढ़े, उन्होंने घंटी पर हाथ रखा और घंटी बजा दी और मुस्कुरा के कहा, बेटा अब क्या करें? उन्होंने कहा, अंकल मैं भी भागता हूं, आप भी भागे। तो बच्चे शरारत करेंगे, ये तो एक चीज है, लेकिन उसमें हमारी तरबियत का क्या दखल है? हमारा मिजाज यह है कि अगर हमसे बच्चा सच बोले तो हम उसको मारते हैं, और अगर बच्चा झूठ बोले तो वो बच जाता है मार से। तो आप बताएं वो क्या करेगा? झूठ ही बोलेगा ना, पिटने को तो कोई भी राजी नहीं होगा। वो बच्चा क्या करेगा? झूठ ही बोलेगा। हमारे शेख रहमतुल्लाह समझाया करते थे, फरमाते थे अगर बच्चा शरारत के बाद झूठ बोलता है, सच बोले अगर, पहले तो उसको एतमाद में लो कि बेटा सच बताओ क्या बात है, और मैं तुमसे वादा करता हूं तुम सच बोलोगे मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें मारूंगा नहीं। और जब बच्चा सच बोले तो फरमाया कि बर्दाश्त करो, क्योंकि अब तुम्हारा रद्द अमल उस बच्चे को सच्चा बनाएगा या तुम्हारा रद्द अमल उस बच्चे को झूठा बनाएगा। अगर तुमने वादा किया कि मैं सच बोलोगे तो कुछ नहीं कहूंगा, मारूंगा नहीं, तो फरमाया अब इस वादे पर कायम रहो, क्योंकि तुम चाहते हो बच्चा झूठ ना बोले, तुम भी तो फिर झूठ बोल रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? हां, उसको मारो मत, लेकिन उसको समझाओ। और बल्कि मेरे शेख फरमाते थे कि तुम उसको इनाम दो, शाबाश तुमने सच बोला, इस सच्चाई का इनाम है तुम पर। देखिए ना, हमारी तरबियत, हमारा रद्द अमल उस बच्चे को सच्चा बनाएगा या झूठा बनाएगा। तो अब उसने जब सच बोल दिया, अब उस बच्चे के साथ ये मामला करे कि उस बच्चे को इनाम दे के शाबाश बेटा तुमने सच बोला, और उसको मारे नहीं, हां समझाए जरूर कि देखो बेटा ये जो आप खेलें कूदें, बल्कि अब बच्चों के साथ और बापों को भी खेलना चाहिए। देखो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसी अजीब व गरीब बात है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मां सैयदा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनके साथ आपने दौड़ लगाई। आम जबान में यूं कहे कि एक शौहर एक बीवी के साथ, तसव्वुर है हमारे, इससे आप अंदाजा करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा कि मियां बीवी दौड़ रहे हैं बहस ज़ौजैन के, और एक मर्तबा नहीं 2 दफा 2 मर्तबे दौड़ लगाई। मेरी बात सुन के ज्यादा जोश में ना आ जाना कि शारा फैसल पे भागने लगो। मतलब ये कि हया और शर्म के एतबार से कि इंसान है, बालों के घरों में होता है, तो बीवी से कहे कि आओ आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं। बालों का बरामदा बड़ा होता है, कोई घर है, कोई ऐसा वक्त है, जरूर दौड़े। जोश नहीं होश निकालो, तो ये भी काम करें। इसी तरह औलादों के साथ भी खेले कूदे और उनके साथ शरीकों, और इस बात की उनको समझाए कि देखो बेटा झूठ मत बोला करो, और सच बोलने पर उनकी हौसला अफजाई की जाए, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि इंशाअल्लाह वो बच्चा सच्चा इंसान बनेगा और झूठ नहीं बोलेगा। और जाहिर बात है कि हमारा रद्द अमल हमारी औलाद को सच और झूठ बोलने में किसी एक में वो करेगा। तो मेरे जबान के गुनाहों में से एक गुनाह है झूठ बोलना। कितनी अफसोस की बात है कि इस्लामी मुआशरा है, हम इस्लामी मुल्क को कहते हैं, नमाज, तहज्जुद, जिक्र, तिलावत सब चीजें, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे इस मुआशरे के अंदर झूठ आम है। ये जबान का गुनाह है। हदीस शरीफ में आता है कि जब बंदा झूठ बोलता है तो अल्लाह ताला ने एक इंतजाम किया है, हमारे लिए एक प्रोटोकॉल रखा है कि
کہ جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حفاظت کے لیے فرشتے لگا دیتے ہیں، وہ محافظ ہوتے ہیں، اور بندہ جیسے جیسے دین میں، تقوی میں اور اعمال صالحہ میں آگے بڑھتا رہتا ہے، ایسے ایسے اس کے حفاظت کے فرشتے بھی بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس بندے کے لیے جب اس کو کوئی غم ہوتا ہے، کوئی فکر ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، اس پر کوئی حالات آتے ہیں، نیک عمل کا معاملہ آتا ہے، گناہوں سے بچنے کا معاملہ آتا ہے، تو وہ فرشتے اس کے دل کے اندر حوصلہ اور ہمت ڈالتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت جو ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ کی ایک تفسیر یہی ہے کہ فرشتے اس کو حوصلہ دل میں ڈالتے ہیں، شاباش یہ نیک کام کرو۔ غم ہوتا ہے تو اس کے دل میں اچھی اچھی چیزوں کو القاء کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، برداشت کرو، ہمت کرو، صبر کرو، اور اس صبر پر اللہ کی طرف سے تمہیں انعام ملے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ فرشتے اس کو قوت قلبیہ دے رہے ہوتے ہیں، دل کی قوت فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو ہماری حفاظت کے جو یہ فرشتے ہیں ہم سے میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم عرض کیا میں نے آپ سے۔ اب آپ تصور کریں جب اس کی حفاظت نہیں ہے تو کیا حال ہوگا، شیطان اور نفس کے شکنجے میں جکڑ جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ وہ گناہ کی دلدل میں، گناہ کی گندگی کے اندر دھستا چلا جاتا ہے میرے دوستوں، جھوٹ در جھوٹ، جھوٹ در جھوٹ۔ اور میرے شیخ ایک بات سمجھاتے تھے، سچ بولنے والا اگر اس کو آپ نیند میں بھی اٹھا کر پوچھیں گے نا تو وہی بولے گا جو سچ ہے، اور جھوٹ بولنے والے کا ظاہر بات ہے مزاج ہے، کسی کو تنخواہ 20,000 بتائے گا، کسی کو 25 بتائے گا، کسی کو 3 بتائے گا، ہر ایک کو الگ الگ بولے گا نا۔ تو فرمایا کہ جھوٹ کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کے ذہن پر دباؤ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے میں نے کس کے ساتھ کیا جھوٹ بولا۔ اب ذہن پر دباؤ ہے نا، ہر ایک سے الگ الگ بولے گا، کیونکہ جھوٹ والے کی تو عادت ہے وہ ہر شخصیت کے ساتھ، ہر پرسنالٹی کے ساتھ الگ الگ جھوٹ بولے گا، اور سچ بولنے والا جیسا ہے ویسا رہے گا۔ لہذا اس سے نیند میں بھی اٹھا کر پوچھے وہ وہی بات بولے گا جو سچ ہے، اور اس کے ذہن پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ یہ کتنی بڑی برکت ہے سچ بولنے کی۔ تو زبان کے گناہوں میں، اچھا جو میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی، یہ سورہ قاف 26واں پارہ کی سورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز سمجھائی کہ اذ یتلقی المتلقیان، تلقی کے معنی لینے کے ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَتَلَقَّى آدَمُ رَبَّهُ مِنْ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے وہ کلمات لیے، مراد وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا ہے الی آخری، وہ کلمات لیے جس سے پھر اللہ تعالیٰ نے فتاب علیہ ان کو توفیق توبہ بھی دی اور توبہ عنایت بھی فرمائی۔ تو تلقی کے معنی لینے کے، تو یہاں پر فرمایا اذ یتلقی المتلقیان، کہ لینے والے، متلقیان مراد 2 کے ہیں، تثنیہ، متلقیان وہ 2 لینے والے، وہ فوراً لیتے ہیں۔ اور آگے اس کی تفصیل اور اللہ تعالیٰ نے فرمائے عن الیمین وعن الشمال، جو دائیں ہیں اور بائیں ہیں، تائید وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر وقت ان کے ساتھ ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا تعارف محتاج الفاظ نہیں ہے، انہوں نے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو تمہارے دائیں اور بائیں یہ فرشتے ہیں جن کو قرآن کریم نے کرامن کاتبین فرمایا، یہ فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے جو قبر میں آتے ہیں
وہ منکر نکیر کہلاتے ہیں، اور یہ فرشتے ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ایک دائیں ہیں عن الیمین، ایک بائیں ہیں وہ عن الشمال، اور یہ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں۔ آگے فرمائیں کہ ما یلفظ من قول، حضرت حسن کی بات کو میں تسلسل کروں گا اس سے پہلے یہ آیت کا بھی فرمائے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ عتید کے معنی تیار کے، بالکل تیار بیٹھے ہوئے۔ یہ حفاظت والے فرشتے ہماری زبان سے کوئی لفظ نکلتا نہیں ہے کہ یہ اس کو لکھ لیتے، لے لیتے۔ اس لیے سمجھایا، فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو فرشتے ہیں نا، ان کا یہ عمل ہوتا ہے کہ ہر لفظ کو لے لیتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن میں نہ کوئی خیر ہو نہ شر ہو، یہ سب لفظ لکھتے ہیں۔ ثواب ہو، ثواب کی بات ہو، عذاب کی بات ہو، خیر کی بات ہو، شر کی بات ہو، ہر چیز نقل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہر ہفتے جمعرات کے روز ذرا پھر اس کی صفائی کرتے ہیں، یعنی جو خیر اور شر کی بات ہے وہ تو لکھا رہنے دیتے ہیں اور باقی کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نظام بنایا، یہ جو دائیں طرف کا فرشتہ ہے یہ نیکی کی باتیں لکھتا ہے، مشہور بات ہے جو سب جانتے ہیں، اور بائیں طرف کا فرشتہ یہ برائی کی بات ہے، بدی کی بات۔ یہ نیکی کا فرشتہ، اس کو گناہ کا فرشتہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی اب رحمت کا عجیب انتظام دیکھیے کہ دائیں طرف والے فرشتے کو امیر بنایا اور بائیں طرف والے فرشتے کو مامور بنایا، ماتحت، سب آرڈینیٹ جس کو کہتے ہیں نا، وہ اس کا ماتحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا رحیمانہ نظام دیکھیے، شفقت و رحمت دیکھیے۔ بندے نے نیکی کا ارادہ کیا، ارادہ کرتے ہی نیکی لکھی جائے، ایک نیکی اس کو مل گئی ارادے پر۔ اور اگر برائی کا ارادہ کیا تو برائی لکھی نہیں جاتی۔ اللہ ہو، اب آپ دیکھیے کتنی رحمت و شفقت، نیکی کا ارادہ کرتے ہی ایک نیکی لکھ دی گئی، برائی کا ارادہ کیا نہیں لکھا گیا۔ اور جب وہ اس نے جس نیکی کا ارادہ کیا وہ نیکی سر انجام دی، وہ اچھا کام کر ڈالا، اب اس کے اخلاص، اس کے اخلاق، اس کے عقیدہ، کیفیت احسانیہ، ان تمام چیزوں کے مد نظر اس کے حساب سے 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ، اتنے گنا بڑھایا جا رہا ہے، ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے اس کے ساتھ اجر و ثواب کی۔ کیا چیز اس کے میں دخل ہے؟ اس کے اعمال صالحہ، اس کا سنتوں پر عمل کرنا، اس کا عقیدہ، اس کے اخلاق، اس کا اخلاص اور کیفیت احسانیہ، یہ سب چیزوں کے اعتبار سے اس کو پوائنٹس مل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل آپ دیکھتے ہیں نا، بچوں کی اسکول کی رپورٹ آتی ہے جی، پنکچویلٹی ایکسیلنٹ، گڈ، فیئر، جو بھی وہ ہے، اس کی یونیفارم، اس کا کریکٹر، ہر چیز کو دیکھتے ہیں نا آپ کہ وہ مارک کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کا اثر ہے۔ دیکھیں نا، ایک چھوٹا سا عمل ہے مسواک کرنا، بہت چھوٹا سا ایک عمل ہے، معمولی سی، یعنی ایک چھوٹی سنت ہے، معمولی تو نہیں بول سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے اس کا۔ اب آپ دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ صلاۃ بسواک اول من 70 صلوات بغیر سواک، او کما قال، کہ وہ نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی جائے، مسواک کی اب نماز پڑھ رہا ہے تو اس نماز کا ثواب بغیر مسواک والی نمازوں سے 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ 70 ٹائمز، 70 ٹائمز نہیں، 70 مرتبہ نہیں، اس سے زیادہ
اللہ. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, کوئی آدمی کوئی آدمی وضو کرتا ہے, مسواک نہیں کرتا, اس کی نماز پہ کوئی فرق پڑے؟ نماز تو ہو جائے گی اس کی. یعنی گویا کہ مسواک کا نماز سے تعلق نہیں ہے. ایک آدمی اگر وضو میں کلی بھی نہیں کرتا, بس اس نے منہ دھویا, بازو دھوئے, سر پہ مسا کیا, پاؤں دھوئے, اس کا وضو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیونکہ فرائض پر عمل ہو گیا, اس کا وضو ہو گیا. کلی بھی نہیں کی تو نماز میں کیا فرق ہے؟ نماز ہو جائے گی اس میں. لیکن وہی نماز جب کلی سنت سمجھتے ہوئے اور مسواک کو سنت سمجھتے ہوئے اس نماز کو ادا کیا, اب اس نماز کا جو ثواب 70 نمازوں سے بھی زیادہ بڑھ گیا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارے عقائد, وہ کہتے ہیں نا, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صدق و اخلاص. کسی عمل کو کرو صدق و اخلاص کے ساتھ. یہ لفظ سنا ہوگا نا, اور کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا کہ ہر عمل کو صدق و اخلاص کے ساتھ کرو. کیا مطلب ہے اس کے؟ صدقے کے کیا معنی ہے؟ صدقے کے معنی ہے وہ عمل شریعت اور سنت کے مطابق ہو, اور شریعت و سنت پر اعتماد کرتے ہوئے وہ جو اس عمل کو انجام پذیر دے رہا ہے اور اس عمل کو کر رہا ہے اور ساتھ میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے, اب اس کا اجر و ثواب کہیں کا کہیں ہوگا. تو پتا چلا کہ شریعت و سنت پر ہمیں جو ہماری کمزوری ہے آج کل اخلاقی اور روحانی طور پر اور ایمانی طور پر, وہ کمزوری یہ ہے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے. اللہ پر ہمیں اعتماد نہیں ہے. کتنا عجیب جملہ کہتے ہوئے دل بھی لرز رہا ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ قرآن و سنت پر ہمیں وہ اعتماد نہیں ہے, اور وہ عمل ہم مخلوق کے لیے کر رہے ہیں, تو اس سے تو کوئی اخلاص نہیں ہے. تو اسی لیے عرض کیا کہ ہمارے عقائد کا, کیفیات کا, دیکھیے نا, ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے اور وہ کام ایک لگاؤ سے, لگن سے اور محبت سے کرتا ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا یار یہ کام اس آدمی نے بڑے لگن سے کیا اور محبت سے کیا, تو اس عمل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو بس اسی سے اندازہ کر لیں کہ جب شریعت و سنت کا عمل لگن کے ساتھ, محبت کے ساتھ ہوگا تو اس عمل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگا. تو اس لیے سمجھایا کہ یہ جو بات ہماری زبان سے نکل رہی ہے, ہر بات, تو اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ لکھی جاتی ہے, ایسی معمولی بات نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم دیکھیے کہ وہ عمل ابھی نیکی کی تھی, ارادہ کیا تھا, ایک اجر لکھا, لیکن ارادہ کرتے ہی اس کی کیفیات, اس کے عقائد, اس کے اعمال, اس کے اخلاق, اس کے والدین کا اس سے خوش ہونا, اس کے ذمے کسی کا حق نہ ہونا, یہ سب چیزوں کا اثر ہے. پھر اللہ اور سنت, اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد ہونا, جنت و جہنم پر اعتماد ہونا, اس پر یقین ہونا, ان تمام چیزوں کے اثر ہے میرے دوست. اور اس اثر کا نتیجہ اس کے نیکیوں کی ملٹیپلیکیشن اسی پر اثر رکھتی ہے. تو یہ اللہ کا انتظام کہ نیکی کا ارادہ کیا, ایک نیکی لکھی اور نیکی کر ڈالی, اب اس کے اخلاص کے بقدر اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا. ادھر برائی کا معاملہ کیا رکھا کہ برائی کا ارادہ کیا, برائی نہیں لکھی جاتی, اور جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو یہ جو ماتحت فرشتہ ہے بائیں طرف والا, یہ جو سب آرڈینیٹ ہے, معمول, یہ امیر سے پوچھتا ہے, امیر صاحب لکھ ڈالو, تو فرماتا ہے یہ فرشتہ جو امیر, نہیں ابھی نہیں, ٹھہر جاؤ, شاید کہ یہ توبہ کر. کتنا ٹھہراتا ہے؟ یہاں تک کہ 3 دن تک, 3 دن 3 رات وہ فرشتہ اس کو ٹھہرا کے رکھتا ہے کہ نہیں یہ توبہ کر. اور اگر بندہ توبہ کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں اس کا کوئی ذکر نہیں. لیکن اگر ہم اپنی شامت عمل کی وجہ سے
तौबा न करे तो मेरे प्यारे दोस्तों फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि वो हमारा नाम है आमाल उस बुराई के साथ वो बुराई उसमें शामिल हो जाती है, वो पॉइंट आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला की करम नवाजी बंद नहीं होती। उसके बाद भी अगर बंदा लिखने के बाद भी अगर बंदा उससे तौबा करता है, मुआफी मांगता है, रुजू करता है अल्लाह से, अल्लाह मेरी नालायकी को माफ कर दीजिए, मेरी ताखीर को भी माफ कर दीजिए, फिर अल्लाह ताला का ये नज़म होता है कि वो मिटाया जाता है। लेकिन वो सिर्फ मिटाया नहीं जाता, क्योंकि डिलीट करें तो जाहिर बात होगा कि यार ये जगह क्यों खाली है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से ये इंतजाम होता है कि वो अमल फरिश्तों से भुला दिया जाता है, वो इन फरिश्तों से भुला दिया जाता है, नाम अमाल से मिटा दिया जाता है, जमीन जो भी गवाह होते हैं उन गवाहों से भी मैच कर दिया जाता है। लेकिन उस पर भी एक काम अल्लाह ताला और की रहमत फरमाती है, और वो काम ये होता है कि उस अमल की जगह जहां गुनाह की बात लिखी थी वहीं सवाब की बात लिखी जाती है, और ये काम अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामिला से खुद फरमाता है। क्योंकि अगर खाली जगह होगी, हजरत वाला दामद बरकातों फरमाते ना, खाली जगह होगी तो फरिश्ते कहेंगे यानी ये खाली जगह क्यों होगा, तो वो अल्लाह ताला उस जगह खाली नहीं छोड़े, बल्कि उस जगह पर उसकी नेकी, क्योंकि वो कुरान पाक की आयत है ना, फउलाइका युबद्दिलुल्लाह सय्यिआतिहिम, अल्लाह ताला उसके सय्यिआत को नेकियों से तब्दील करता है। सुभान अल्लाह, कैसा अल्लाह ताला की तरफ से ये इंतजाम, ये रहमत है। तो इसलिए हमें सिखाया गया। अच्छा, कि अपनी जबान को हमारे बड़ों ने समझाया, अपनी जबान को काबू किया जाए, ऐसी कोई बात ना बोले। देखिए निकाह जैसा एक अजीम, ये सब रिश्ता नहीं, इबादत नहीं है, सिर्फ रिश्ता नहीं है, एक मुस्तकिल इबादत है। अब वो ऐसा अजीम रिश्ता कि जो सिर्फ जबान पर कायम होता है। दूल्हे में क्या करते हैं, न सिर्फ जबान से करते हैं, गर्दन भी हिलाते हैं, जी हाँ मैंने कबूल किया, खुशी के मारे। हालांकि अगर बगैर गर्दन हिलाए कहते तो भी हो जाएगा रिश्ता, लेकिन सुरूर की कैफियत से गर्दन भी। अब यही रिश्ता है जो जबान पर कायम हुआ, और यही रिश्ता है जो जबान से टूट जाता है। सब जबान है इसके। अब लाख कोई कहता रहे जी मैंने, वो मेरी मस्जिद में एक साहब आए थे, तो मजलिस हो रही थी, मजलिस के बाद बैठे, मुझसे कुछ जरूरी बात करनी, मैंने कहा दोस्त बैठे थे, तो जाओ तनाई में दिख बात, रोने लगे, रोकर जी भाई क्या बात हुई, करते हुए तो वो मैंने बीवी को तलाक, तो मैंने पहला सवाल किया, एक दिए 3 दिए, तो कहते ये मुस्तकिल गुनाह है, ठीक है, कोई बात हो, कोई शरई उज़्र है तो उस शरई उज़्र की वजह से तलाक का एक अमल रखा गया, लेकिन उसमें भी ये नापसंदीदा करार दिया कि तीनों एक साथ। हमारे कोई चीज सीखते नहीं है, जो भी तरीका कार है उसका भी तरीका कार है, वो भी सीखो, बस एक साथ भ्रष्ट मारने का शौक है, सबको इंटेलेक्चुअल बनना है और सबको जनाब जी स्टंट दिखाना है, तो इसमें भी स्टंट ही दिखाते हैं, उसका भी तरीका कार है। जाहिर बात है ऐसी चीजें हैं कोई वो नहीं, खास शरीयत, लेकिन इसको भी नापसंदीदा करा। अच्छा भाई, तो पहला सवाल, तो कहने लगे कि 3 दिए। मैंने कहा देखो अगर तुम मुझ पर एतमाद करते हो ना, तो एक बात तो याद रखना, तुम्हें दुनिया का कोई मौलवी, कोई दीनदार अब वो कह दे कि तुम्हारी एक ही तलाक हुई है, खुदा के लिए उसकी बात पर यकीन मत कर। 3 तलाक का मतलब 3 तलाक,
کسی کے منہ میں 3 انگلی ڈالی جائے اور اس کو سمجھایا جائے تم مراقبہ کرو یہ 1 انگلی ہے، کیسے ہوگا؟ 3 انگلی ہے تو 3 طلاق ہے۔ یہ ادھر ادھر دائیں بائیں کے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو یاد رکھیے یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے سوائے فتنے ڈالنے والوں کے فتنے کا۔ اور اگر اس طرح کوئی رہ رہا ہے پھر تو یاد رکھیے گا یہ حرام کاری ہے۔ بہرحال ایک بات تو میں نے اس سے یہ کی، دوسری بات یہ کی، میں نے کہا، میں نے اس سے کچھ پوچھا، میں نے کہا بتاؤ میں کیا کروں تمہارے لیے؟ کہنے لگے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر برباد ہو گیا۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں کرتا کیونکہ جو کچھ تھا وہ سب تمہارے پاس تھا۔ اس لیے آپ دیکھیے جو نکاح کی جو آیات پڑھی جاتی ہے نا خطبہ مسنونہ کے طور پہ 3 جگہ سے آیات پڑھی جاتی ہے، تینوں کے اندر ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ دوسری آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، سورہ آل عمران کی جو پہلی آیت اس میں بھی تقویٰ کا ذکر ہے۔ تیسری آیت جو پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تینوں میں تقویٰ کا ذکر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تقویٰ کی ضرورت ہے۔ دیکھیے نا میاں بیوی میں اختلاف کب ہوتا ہے؟ اختلاف کی وجہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ اختلاف کی وجہ سیدھی اور سادی بات یہ ہے جب ہم کسی کا حق ماریں گے تو اختلاف ضرور ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا، جب کسی کو شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو اس کا حق نہ دے تو اختلاف، والدین اولاد کو یا اولاد والدین کو اس کا حق نہ دے اختلاف، دونوں کے ذمہ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا حق دیں، حق دینے سے دفاع کرنا۔ جیسے وراثت ہوتی ہے، وراثت میں مکان ہے، اب نہ کہتے ہیں جی مکان بیچیں گے تو ہم تو ہمارے باپ دادا کی نشانی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ایک عام بات ہے نا، اس کو یہ عام اسی طرح بولتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر وراثت ملتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، لیکن لڑائی جھگڑے دنگے فساد کے بعد۔ ایسا ہی ہے نا، تجربہ ہے نا، وکیل صاحب بھی بیٹھے ہیں، چونکہ ہم بھی مسجد میں ہیں تو آئے دن کے یہ کیس، کیوں جھگڑا کیوں ہوا؟ حق مارا نا، حق دینے والے کو اس کا حق روک لیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پانی رک جائے، سیلاب بنتا ہے، یا ادھر ادھر جاتا ہے، ادھر ادھر اٹھا پٹاپ کرتا ہے جیسے ہمارے یہاں ہوا۔ تو حق دے تو کوئی پریشانی نہیں، تو تقویٰ سکھایا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا آپ کا کوئی شیخ اور مرشد کوئی رہبر ہے؟ تبلیغی جماعت میں جاتا، میں نے کہا بہت اچھا کام کرتا، لیکن شیخ کی ضرورت ہے۔ پھر صرف غصے سے دیا تھا، میں نے کہا بھائی تم نے کوئی ایسا سنا واقعہ ایک آدمی اپنی بیوی کو لے کر جائے روز بیوٹی پارلر، نام ہی رکھا روز بیوٹی پارلر، اب وہ بیوٹی پارلر جائے اس کو تیار کرے، دلہن والے کپڑے پہنو، تم زیور گہنا یعنی جیولی وغیرہ پہنو، انگوٹیاں وغیرہ سب پہنایا، اس کے بعد اس کو گود میں بٹھائے، پیار سے اس کو کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی۔ میں نے کوئی ایسا سنا ہے تم نے؟ سارا مسئلہ غصے کا ہے، سارا مسئلہ غصے کا ہے، ساری فسادی تو کی جا رہی ہے، پھر وہی رونا دھونا۔ میں نے کہا بھائی دیکھو اب میں کچھ نہیں کر سکتا، جو کرنے کا کام تھا وہ آپ کا تھا، اب آپ نے سارا برش خالی کر دیا، اب معذرت میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ زبان ہے، اور اسی آیت کے اندر یہی سمجھائے گا کہ تمہارا جو لفظ ہے یہ ایک ایک لفظ تمہارا محفوظ ہے، تمہارا ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے۔ اب ایک زبان کا ایک گناہ جو بہت عام ہے وہ گناہ غیبت کا گناہ، یعنی ہم اپنے کسی بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کا ذکر کریں۔ حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے تھے ایک بچہ نالائق ہے، کوئی نالائقی کرتا ہے، باپ اس کو سخت کہتا ہے، مارتا بھی ہے، زبان سے بھی اس کو تنبیہ بھی کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا بچہ نالائق ہے۔ اب جس کو آدمی کو بولا وہ جا کر ہوٹل میں بیٹھ کر کہے
کہ فلاں کہہ رہتا ہے اس کا بچہ نالائق ہے، تو باپ کو یہ اچھا لگے گا یا برا؟ اللہ، حالانکہ وہ برائی موجود ہے اور باپ نے بولا بھی، ہو سکتا ہے اس کی ویڈیو، آج کل تو جو ہے ویڈیو ریکارڈنگ بنا دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو وہ دکھا بھی خود بولا ہے، سچ ہے یہ، میں سچ بول رہا ہوں، اس کے باپ نے خود بولا یہی سچ بولنا، اس کو اللہ نے منع فرمایا کہ تم کسی کی برائی مت کرو۔ اور اگر ظاہر بات ہے کہ غیبت ایک لذت ہے، نفس کی ایک لذت ہے، سننے والا کرنے والا دونوں ذرا ایک جوش میں آئے ہوئے ہوتے، کرنے والا جوش میں بولتا چلا جاتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، ساتھ میں جھوٹ بھی لگاتا ہے، اس کو یہ تو غیبت ہے، جو جھوٹ لگائے اس کا نام بہتان ہے، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور سننے والوں کو یہ مزہ آتا ہے کیا کہہ رہے ہیں، میرے تو ہوش اڑا دیے یہ چکر تو ہے، یہ حضرت کے انداز تھا، سبحان اللہ، سمجھانے کے لیے دیکھو تو فرمایا کہ غیبت کرنا بھی حرام، غیبت کا سننا بھی حرام، اور یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، حرام سے مراد ہے بڑا گناہ، گناہ ہے کبیرہ۔ اللہ، اچھا نقصان کیا ہے اس غیبت کا؟ غیبت کا نقصان یہ ہے کہ جو غیبت کرتا ہے اس کی نیکیاں جس کی غیبت کرتا ہے اس کو دے دی جاتی ہے، محنت ہم کریں، کمائی ہم کریں، محنت ہم کریں، لے کوئی اور جائے تو کیا حل ہو؟ تو اس لیے سمجھا حضرت والا کی دیکھیں اخلاص، دیکھیے کیا چیز ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ شیخ کی مجلس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کی باتیں ہو رہی ہیں، فرمایا یہ ایسا ہے جیسے اللہ کی رحمت کی بارش برستی ہے اور بارش میں نہایا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اب اس بارش کے ساتھ اولے بھی پڑنا شروع ہو گئے، اب اس بارش میں نہاتے نہیں نہایا جاتا، جس بارش میں اولے پڑے اس میں نہیں نہایا جاتا۔ تو حضرت والا کے الفاظ ہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نے فرمایا اب اگر شیخ کی مجلس میں غیبت ہو رہی تو محمد ٹھہرو، اٹھ کے چلے جاؤ، کیونکہ اب اولے پڑنا شروع ہو۔ اور یہ زبان اسی طرح گالی دینا، بے خیالی میں گالی دے دی، کچھ بھی بول دیا، کیسے کیسے شریفانہ الفاظ ہے، اولاد سنے گی وہ الفاظ تو ظاہر بات ہے وہی بولے گی، دیکھیں نا، ہم کسی کی ماں کسی کی بہن کی کچھ کر رہے ہوں گے تو اس کے بعد اولاد بھی تو یہ بولے گی نا، بلکہ تجربہ اس کا چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بڑوں کو یہ بول دیتے، تو اس لیے ظاہر بات ہے جو ہم بولیں گے ہماری اولاد وہ بولے گی۔ اب یہ گالیاں دینا ایک عام سی بات جس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ بھی زبان کا فتنہ ہے، گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احوال ہیں جو کہ تورات اور انجیل میں لکھے ہوئے ہیں، اس میں خاص بات یہ ہے کہ آپ کے بارے میں فرمایا کہ یہ بازاروں میں بلند آواز سے بات نہیں کرتے، اور یہ فحش گفتگو نہیں کرتے، سبحان اللہ، گالیاں نہیں دیتے، یہ تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق لکھے۔ تو اس لیے میرے دوستو ان گناہ سے بچنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سکھائے گا کہ دیکھو دائیں والا فرشتہ بائیں والا فرشتہ، یہ سب تمہاری باتوں کو لے گا اور یہ ہر چیز کو نقل کرے گا، اور ہر جمعرات کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو جو ہے وہ اس کا فرشتے اس کی صفائی کرتے ہیں، اچھی بات اور بری بات تو رہنے دیتے ہیں، باقی جو ہے سب ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس طرح پیش اللہ اپنی جان سے ہمیں توفیق دے اپنی زبان کو کی حفاظت کی، کہ جو زبان کے گناہ حضرت نے کی جو کتاب ہے نا اصلاح اخلاق، اس میں حضرت نے زبان کے 20 فتنوں کا ذکر فرمایا ہے، زبان کے 20 فتنے، تو اچھا اس کو ماشاءاللہ ہوگی، نہیں ہے تو لے لیں، حضرت ہی کا کتاب چاہے اصلاح اخلاق، اس کے اندر اس کا ذکر ہے، 20 فتنے، گالی، فضول، کوئی جھوٹ بولنا، اور زبان سے ایسا کلمہ نکال دینا، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ امام احمد نے روایت نقل کی ہے کہ بندہ ایک ایسی بات کہتا ہے کہ جس کے کہنے پر اللہ اس سے ایسا راضی ہوتا ہے، اس کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے اس سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں، اور کبھی زبان سے ایسی بات نکلتی ہے
کہ نعوذ باللہ، اور ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا بول ڈالا، لیکن قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ اس کا ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ یہ اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور قرض کی ادائیگی میں بھی آسانی فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرمائے، حسد سے، شیطان کی شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ جو اپنی بہنوں بیٹوں کے رشتے کرنے کی پابندی ہم کو نیک رشتے عطا فرما، جوڑ بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد اور اولاد کریمہ کی جو خواہشات ہیں اللہ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عفوك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك حبا إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك. اپنی رحمت سے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرمانبرداری کی عادت سے تبدیل فرما، اور اے کریم مالک اپنے کرم سے ہمیں اس زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جیسے جو آپ کی رضا اور خوشی کے الفاظ ہوں ان کو ہماری زبان سے جاری فرما، اور اپنی ناراضگی والے الفاظ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ تعالیٰ بلوغت سے لے کر آج تک جو ہم نے نالائکی اور گناہ کیے اپنے کرم سے ان سب کو معاف فرما دیجیے۔ ایسے گناہ جن کو ہم کر کے بھول بھی چکے اللہ ان کو بھی اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے، اور اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی محبت کے راستے پر گامزن فرما، اور یا اللہ اپنے قرب کی ترقی اور قرب اور ترقیات کی منازل اور درجات ہم سب کو عطا فرما۔ ہمیں اپنے صبر کرنے والے بندوں میں سے بنا، شکر کرنے والے بندوں میں سے بنا، اور یا اللہ ہمیں رضا بالقضاء کی نعمت عطا فرما، اور اخلاص کی دولت سے اپنی رحمت سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں، دوست احباب، رشتے دار سب کو یا اللہ عافیت دارین عطا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ یہ جو مجلس اس خانقاہ میں یہ قائم ہے اپنی رحمت سے قیامت تک کے لیے اس کو یا اللہ تعالیٰ قائم و دائم فرما، اور یا اللہ علماء کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اور ہمارے عقائد کو درست فرما، اور یا اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر مکمل بھروسہ ہم سب کو عطا فرما، اور ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما، اور ہم سب کو ہمارے مریضوں کو صحت و عافیت عطا فرما، پریشان حال کی پریشانی دور فرما، اہل حاجت کی حاجت روائی فرما، اور اللہ اپنی رحمت سے ہماری اس مجلس کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله على النبي الكريم، وصلى الله على النبي الأمي، وصلى الله على النبي الأمي، آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔